ہم سبھی کو سورہ فاتحہ تو یاد ہوتی ہی ہے، الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، لیکن سچ تو یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس کا مطلب تک نہیں پتا، یا رسول اللہ کیا ہم نے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوں گے جنہیں صرف ترجمہ پتا ہے۔ مجھے تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ صرف 7 آیتوں والی یہ سورہ اتنی اسپیشل کیوں ہے، کیوں اسے ام الکتاب یعنی مدر آف دا بک کہا گیا ہے، کیوں اسے الشفا یعنی کہ بیماری کو ٹھیک کرنے والی دعا کہا گیا ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ دن جب نبی نے کہا تھا سورہ فاتحہ صرف الفاظ نہیں، یہ نور ہے۔ اب چلیے اس واقعے کو دیکھتے ہیں۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکون سے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں بالکل خاموشی تھی۔ لیکن وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام۔ ماحول بالکل شانت لگ رہا تھا کہ تبھی اوپر آسمان کی طرف سے ایک آواز آئی۔ یا اللہ، یہ کیسی آواز ہے؟ اب یہ آواز کسی بجلی یا بادل کی نہیں تھی، یہ ایک ایسی بھاری اور گہری آواز تھی جیسے آسمان کا کوئی بہت بڑا دروازہ وہ دھیرے دھیرے کھل رہا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا، جبرائیل علیہ السلام نے بھی اوپر دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام جو آسمانوں کے ہر کونے سے واقف تھے، وہ بھی اس آواز کو پہچان گئے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور ایک راز بتایا۔ یا رسول اللہ کیا آپ نے اس آواز کو سنا؟ یہ آسمان کا وہ خاص دروازہ ہے جو آج کھلا ہے، اور یاد رکھیے جب سے زمین اور آسمان بنے ہیں آج سے پہلے یہ دروازہ کبھی نہیں کھلا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نکل کر زمین کی طرف آنے لگا۔ اور یہاں پر ایک بات دھیان دینے والی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نہیں تھے، وہ یہ فرشتہ تھا جو آج سے پہلے زمین پر کبھی اترا ہی نہیں تھا۔ وہ فرشتہ سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، بڑے ادب سے ان کے پاس بیٹھا اور سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد اس نے کہا، رسول اللہ خوشخبری ہو آپ کو 2 نور کی، ایسے 2 نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ پہلا نور فاتحۃ الکتاب اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ اس فرشتے نے جانے سے پہلے ایک وعدہ بھی کیا۔ آپ ان میں سے جو بھی ایک حرف پڑھیں گے اور اس کے بدلے اللہ سے جو مانگیں گے وہ آپ کو ضرور دیا جائے گا۔ یہ ایک خاص واقعہ تھا جہاں اللہ نے سورہ فاتحہ کو نازل کرنے کے بعد بصارت کے لیے ایک الگ فرشتہ بھیجا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کے نزدیک اس سورہ کی اہمیت کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ سورہ تو سچ میں نور ہے۔ اب آپ سوچو گے چلو مان لیا یہ سورہ اسپریچول ہے، روحانی ہے، تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس سورہ کو الشفا بھی کہا گیا ہے، یعنی بیماری کو ٹھیک کرنے والی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اسے الشفا کیوں کہا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صحابہ سفر کر رہے تھے۔ رات ہو گئی، راستہ لمبا تھا اور وہ تھکے ہوئے بھی تھے، تو وہ ایک عرب قبیلے کے پاس رکے۔ اب عرب میں جو کلچر ہوتا ہے مہمان نوازی کا، وہ سب سے بڑی چیز مانی جاتی ہے، تو صحاباؤں نے ان سے کہا ہم مسافر ہیں، ہمیں کچھ کھانے پینے کو دے ہم دو۔ مسافر ہیں، بہت دور کا سفر کر رہے ہیں، تو ہمیں کچھ کھانے پینے کو دے دیجیے۔ لیکن اس قبیلے کا رویہ بہت عجیب تھا، انہوں نے صاف منع کر دیا۔ یہاں مسافروں کی مدد نہیں کی جاتی، اپنا راستہ دیکھو، ہم ہر آنے جانے والے کو کھلانے نہیں بیٹھے۔ صحابہ نے کوئی جھگڑا نہیں کیا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اور وہ اس بستی سے دور ریت پر جا کر کے بیٹھ گئے۔
لیکن قدرت کا نظام دیکھیے۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اس قبیلے کے سردار کو ایک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا۔ اچانک سے سناٹا شور میں بدل گیا۔ ہٹو ہٹو، یہ کیا ہو گیا؟ بچھو نے کاٹ لیا، جلدی آؤ، سب اکٹھا ہو، جلدی آؤ۔ زہر تیزی سے سردار کے جسم میں پھیل رہا تھا۔ درد برداشت سے باہر تھا۔ انہوں نے اپنے علاقے کے سارے طریقے آزما لیے، جھاڑ پھونک کیا، دوا لگائی، اور جو بھی ہو سکتا تھا وہ سب کر کے دیکھ لیا۔ کوئی چیز کام ہی نہیں کر رہی تھی اور درد بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ جب وہ ہر طرف سے مایوس ہو گئے، وہ لوگ بھاگتے بھاگتے انہی صحاباؤں کے پاس گئے۔ یہاں مسافروں کی مدد نہیں کی جاتی۔ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، بہت زہر پھیل رہا ہے۔ ہم سب کوشش کر چکے ہیں پر کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو علاج کرنا جانتا ہو؟ ایک صحابی اپنی جگہ سے اٹھے، انہوں نے کہا ہاں میں کر سکتا ہوں، لیکن انہوں نے ایک شرط رکھی۔ ہاں میں کر سکتا ہوں، مگر ایک شرط پر۔ ہم نے تم سے مہمان نوازی مانگی تھی اور تم نے منع کر دیا۔ اب خدا کی قسم میں تب تک علاج نہیں کروں گا جب تک تم ہمارے لیے کوئی معاوضہ طے نہیں کرتے۔ ہم تمہیں بکریوں کا ایک پورا ریوڑ دیں گے، بس ہمارے سردار کو بچا لو۔ قبیلے والوں کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، انہوں نے ترنت کہا بس ہمارے سردار کو بچا لو۔ اب دھیان سے سنیے ہوا کیا۔ اس صحابی نے اپنی بیگ سے کوئی دوا نہیں نکالی، انہوں نے سردار کے پاس بیٹھ کر پوری یقین کے ساتھ صرف سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کیا۔ اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ انہوں نے فاتحہ پڑھی اور اپنے منہ سے ہلکا سا اسپٹ سردار کے زخم پر لگایا۔ وہ آدمی ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کسی نے اس کی رسی کھول دی گئی ہو۔ وہ آدمی چلنے پھرنے لگا جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بعد میں جب یہ لوگ واپس مدینہ پہنچے تو انہوں نے ڈرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بات بتائی۔ ہم سفر پر تھے، راستے میں قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا، کسی علاج سے فائدہ نہیں ہوا تو ہم میں سے ایک نے اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ہمیں کچھ بکریاں دی تو ہم ڈر گئے، کیا ہم نے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو وہ مسکرائے، ان کی مسکراہٹ میں ایک تصدیق تھی۔ انہوں نے پوچھا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ فاتحہ رقیہ ہے یعنی کیور ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال پوچھنا ہی ثبوت تھا کہ سورہ فاتحہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اسے الشفا دا کیور کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سورہ الفاتحہ تو سچ میں رقیہ ہے۔ لوین بن عاصم عربیہ کا سب سے بڑا جادوگر، ایک ایسا آدمی جس نے صرف 3 اشرفیوں کے لالچ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کا سودا کر لیا۔ امید ہے کہ آپ ہمارا کام کر پائیں گے، تھوڑا وقت دیجئے، آپ کا کام ہو جائے گا۔ میں وہ بلا ہوں جو پھونک سے انسان کو راکھ کر دیتا ہوں، لاجواب۔ کتابوں میں یہ بھی مینشن ہے کہ لبیب اکیلا نہیں تھا،
بلکہ اس کی بیٹیاں، اس کی بیوی اس کے ساتھ اس گناہ میں شامل تھی۔ کنگھی اور بال ملنے کے بعد ان عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر اسی کالی سیاہ رات میں لبید نے کنگھی پر گاٹھ لگے بالوں کو ایک بھاری پتھر پر باندھ کر بر زروال نام کے ویران کنویں میں پھینک دیا۔ محمد، اب آپ کا اللہ بھی آپ کو بچا نہیں پائے گا۔ یہ لبید کا جادو ہے جس کی پھونک انسان کو راکھ کر دیتی ہے۔ اس جادو کا اثر آپ پر کچھ یوں ہوا کہ دھیرے دھیرے آپ کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ ایک روز آپ حضرت عائشہ کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ آپ نے رات کو خواب میں 2 فرشتوں کو دیکھا۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ پر جادو کیا گیا ہے۔ جادو آپ کی کنگھی اور بالوں پر کیا گیا ہے۔ صبح نیند سے اٹھنے کے بعد آپ نے کچھ آدمیوں کو ساتھ لیا۔ آپ اس کنویں کے پاس گئے اور وہاں پتھر کے نیچے سے وہ شہر کا وہ میجک کا سامان نکالا۔ اور یہ وہ موقع تھا جب جبرائیل علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے جائیے اور ان گاٹوں کو کھولتے جائیے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے۔ جب ساری گاٹیں کھل گئیں، ساری نوٹس کھل گئیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایسا محسوس کیا جیسے کسی نے آپ کو رسی میں جکڑا ہوا ہو اور اب آپ اچانک سے آزاد کر دیے گئے ہو۔